35 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، اس وقت قریش کے لوگوں نے بیت اللہ شریف کے تعمیر کرنے کا مشورہ طلب کیا۔ بڑے بڑے روسا موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ شریف کو اثر نو تعمیر کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اسی بنیاد پر ہم بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے۔ اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں ایک سردار ہے قریش کا، ابن وہب ان کا نام ہے، اس نے کھڑے ہو کر قریشی سرداروں سے، قریشی تاجروں سے خطاب کیا، کہا تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور دور و دراز سے لوگ یہاں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ خبردار کوئی نام و نمود کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی حرام مال یہاں خرچ کرنے کے لیے نہ لائے، کوئی کسی قسم کا حرام مال یہاں صرف نہیں کیا جائے گا، خرچ نہیں کیا جائے گا، اور جو آپ یہاں پہ چندہ اکٹھا کریں گے، مال جمع کریں گے، ان سب کا تعلق طیب اور طاہر اور پاک مال سے ہوگا۔ باوجود ہے کہ وہ قریش اس وقت اسلام سے بہت دور تھے، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں سود کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، رشوت کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، چوری ڈکیتی کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، غصب اور قبضے کا مال یہاں خرچ نہیں کیا جائے گا، یہاں محنت مزدوری حلال رقم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے گی۔ اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اس کام کو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے شروع کریں گے، اگر نہیں تو پھر بیت اللہ شریف کے تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام سرداروں نے، تمام مکے کے روسا نے، تمام لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں جو بھی خرچ کریں گے رزق حلال خرچ کریں گے، پاکیزہ مال خرچ کریں گے، ہم بیت اللہ شریف کے تعمیر کے لیے نہ پاک مال، نہ جائز مال، ظلم تشدد سے حاصل کیا ہوا مال ہم نہیں لائیں گے، چونکہ عرب میں بہت سارے قبیلے، ان کے سردار غریبوں پر، مظلوموں پر، مسکینوں پر ظلم ڈھا کر ان کے جائیداد پر، ان کے اونٹ پر، ان کے بھیڑ بکریوں پر قبضہ کیا کرتے تھے، تجارت والے قافلوں کو لوٹنے والے لٹیرے بھی موجود تھے، اس لیے ابن وہب نے کہا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے کوئی ناجائز مال خرچ نہیں ہوگا۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔ جدہ میں ایک بہت بڑا جہاز، بیڑا ٹوٹ پڑا تھا، اس کی لکڑیاں بڑی قیمتی تھیں، انہوں نے اس وقت مال جمع کر کے اس جدہ سے جا کر ساحل سمندر سے وہ کشتی کے لکڑیاں خرید کر کے بیت اللہ شریف کے چھت کو آباد بنانے کے لیے لے آئے۔ اب یہ سب کے سب جمع ہو گئے، اب ڈر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو چھت ہے اس کو اتارے گا کون، چونکہ کسی چیز کو تعمیر کریں گے تو پہلے اس کو توڑیں گے، پہلے اس کو شہید کریں گے۔ اگر مسجد کی تعمیر کریں گے تو پہلے مسجد کی دیواروں کو آپ شہید کر کے سر نو اس دیواروں کو اٹھائیں گے، چھت کو شہید کریں گے، سر نو مضبوط چھت بنائیں گے۔ اب بیت اللہ شریف چونکہ خستہ حال ہو چکا ہے، اب اس کو مسمار کون کرے گا، شہید کون کرے گا، اس کے اینٹیں کون اتارے گا، اس کے چھت کو کون اتارے گا؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھ کر گینتی کولہاڑا چلانا شروع کر دیں، ہمارا حشر بھی وہی ہو جائے جو ہم چند سال پہلے 35-38 سال پہلے ابرا بادشاہ کو دیکھا، اس کے فوجیوں کو دیکھا، اس کے ہاتھیوں کو دیکھا، ابابیل کے پنجوں میں باریک کنکریوں سے وہ واصل فنار ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر بھی حادثہ پیش آ جائے۔ اور مورخین لکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں زائرین بیت اللہ شریف کے طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ جب آتے تو اس کنویں کے اندر تحفے ڈال دیا کرتے تھے، کسی نے انگوٹھی سونے کی اتار کے اس میں پھینک دی، کسی نے کچھ درہم پھینک دیے، کسی نے اس میں کچھ دینار ڈال دیے، اس میں بہت زیادہ مال جمع ہو چکا تھا۔ اور پھر بیت اللہ شریف خستہ ہونے کی وجہ سے، اس کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے
رات کے وقت کچھ شر پسندوں نے چوری کے ارادے سے اس کنویں میں سے کچھ مال اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر ان قریشیوں نے سوچا کہ بیت اللہ شریف اور اس کے مال کی حفاظت ہم اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو اثر نو تعمیر نہ کریں، مضبوط نہ کریں۔ پھر انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن اتفاقاً اس کنویں کے اندر ایک سانپ بھی رہتا تھا، اور وہ سانپ جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد دھوپ نکلتے وقت وہ کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر اور دیوار پر آ کے بیٹھتا تھا، تھوڑی دیر دھوپ کی تاپ لے کر پھر وہ کنویں میں چلا جاتا تھا۔ اس سانپ سے بھی ان کو ڈر تھا، کہیں یہ خدا کی طرف سے اژدہا عذاب بن کر ہم پہ ٹوٹ نہ پڑے، ہم بیت اللہ شریف کو کیسے شہید کریں اور اس کو کیسے تعمیر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے میں موجود ہیں، حضور کے چچا ابو طالب بھی، دیگر تمام افراد قریش کے موجود ہیں، بنو ہاشم کے روسا موجود ہیں۔ اب سوچ و بچار میں ہیں، اور ان کے دانشور لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی راستہ بنائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی غیبی اشارہ ملے گا جس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ بیت اللہ شریف کی اس خستہ حال دیوار کو شہید کر کے اثر نو اس کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ شریف کے مطاف کی جگہ پر روسائے قریش بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ سانپ جو ہے کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا سورج کی تاپ لے رہا ہے۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آیا، اور جیسے ہی آ کر اپنے دونوں پنجوں سے اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ پرندہ، وہ شکرا جو ہے سانپ کو اٹھا کر چلا گیا، تو یہ قریش کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ اس کے اس بیت کی تعمیر کی جائے، دیکھو جو سانپ ہمارے راہ میں رکاوٹ تھا رب ذوالجلال نے اس کو دفع کرنے کا انتظام فرما دیا، ایک پرندے نے آ کر اس کو اٹھا لیا ہے، اب یہ سانپ چلا گیا، اب خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہمت کرے بیت اللہ شریف کے دیوار کو گرا دے تاکہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ اس میں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اگر آپ سب چاہتے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بیت اللہ شریف کی دیواریں شہید کر کے چھت اتار کے پھر اس کی تعمیر شروع کر دیں۔ اجازت مل گیا، کر لیں۔ اب وہ بھی ڈر رہا ہے بیت اللہ کی ہیبت سے، اللہ اکبر، اس کے جلال سے وہ بھی ڈر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، چھت پہ چڑھ گیا، ایک دو لکڑیاں اتار دیں، دو چار اینٹیں ہٹا دیں، پورا مسمار نہیں کیا، نیچے اتر آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نیچے اتر آئے؟ کہہ رہے آج رات میں سوتا ہوں، صبح اگر میں خیریت سے زندہ اٹھ کے آیا تو پھر اپنا کام کروں گا۔ یعنی اسے اندازہ تھا کہ میرے اگر رب ذوالجلال کی طرف سے ناراضگی ہے اس معاملے میں تو میری پکڑ ہوگی، صبح تک میں سلامت نہیں رہ سکوں گا، اگر میری پکڑ نہ ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ راضی ہے۔ صبح آیا تو بڑے خوش و خرم ہے، کوئی کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس نے مکمل چھت اتار دیا، دیواریں اتار دی گئیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس تعمیر کو 4 قبائل پر تقسیم کیا گیا، چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی اس میں شامل کیے گئے۔ دیواریں جب بلند ہونے لگی، بیت اللہ شریف کی دیواریں جب اونچی ہونے لگی، تمام عرب قبائل کے لوگ کام کرتے رہے۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ بیت اللہ شریف کی دیواروں میں کام کرنے کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ گویا نبوت کی ابتدا ہے، ابھی بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر ہوگی۔ پھر عمر 40 سال پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے، مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر جب فتح مکہ ہوگا، مصطفیٰ کریم مکہ مکرمہ کے اندر سے بت اتار کے پھینک دیں گے، بیت اللہ شریف کو اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے پاک کریں گے۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر سے، اشارہ تھا کہ اب یہ مکمل طور پر آباد ہونے جا رہا ہے، چونکہ اس کو آباد کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت بہت ہی قریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، دیوار مکمل ہو گئی۔
حجر اسود کو کونے میں اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا۔ نام و نمود بڑی چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وڈیرا، میری چودراہٹ، میری سرداری، میری سیادت برقرار رہے۔ بیت اللہ شریف کے اس حجر اسود کو نصب کرنے کے متعلق ایک نے کہا کہ اس کو میں یہاں لگا دوں گا اپنے ہاتھوں سے، دوسرے سردار نے کہا ہٹ پیچھے، تو کون ہوتا ہے، میں تجھ سے بڑا سردار عزت دار، میں لگا دوں گا۔ تیسرے نے کہا تم دونوں کون ہوتے ہو، یہاں کا بڑا میں ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ چوتھے نے کہا تم تینوں کون ہوتے ہو، یہ تو میرا حق ہے، اس کو میں نصب کروں گا۔ 3-4 دن تک یہ سلسلہ چلا جھگڑے کا۔ بنو عبد الدار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بیت اللہ شریف کے جوار میں بلا کر ایک میٹنگ بلائی اور ایک پیالہ خون سے بھرا ہوا لایا گیا۔ اس نے اس خون کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو دی اور قسم کھا کر کہا کہ یہ میرا ہی حق ہے، اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہم اس کا خون بہائیں گے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بڑی خوشی سے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ یکایک نام و نمود کی خاطر وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ اسی دوران کسی نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تلواریں میان میں ڈال دو، ایک دوسرے کے گردن کاٹنے کے لیے آستین نہ چڑھاؤ۔ فیصلہ کرتے ہیں کل صبح جو بھی شخص ہم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ ہوگا منصف، پھر جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف آئے گا صبح، اس کو ہم منصف مانیں گے، جب وہ ہمارا منصف بنے گا جو فیصلہ وہ کرے گا ہم مانیں گے۔ سب سردار اس پر متفق ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کل صبح کون آتا ہے۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں حاضری کا شرف بخشا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لائے۔ جیسے سردار نواب بیت اللہ شریف میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بڑے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے، یہی صادق امین ہے، یہی محمد ہے، اسی کے فیصلے پر ہمیں اعتماد ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، محمد ابن عبداللہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کسی کو کہتے کہ یہ پتھر اٹھا کے وہاں لگا دو، کوئی اعتراض نہ تھا۔ حضور چاہتے کہ میرے چچا ابو طالب اس کو آپ لگا دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگر حضور چاہتے کہ اے عباس تو لگا دے، کسی کو اعتراض نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو منصف بنا کے بھیجنا ہے، عدل اور انصاف کرنے والے صاحب بنا کر بھیجنا ہے۔ آپ نے ایسا عدل و انصاف کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا چادر لے کر آؤ، چادر لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس چادر کو بچھا دو، سب نے چادر کو بچھا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبیلے کے سردار جو بڑے ہیں وہ اٹھ کے آ جائیں۔ سب سردار اٹھ کے آ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سب اس چادر کا کونا پکڑو، سب اس چادر کا کونا پکڑو، تاکہ یہ واضح نہ ہو کہ اس نے لگایا کہ اس نے لگایا، اس متبرک کام میں سب شریک ہو جاؤ۔ سب نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ جب دیوار اس کونے کی طرف لے کر گئے، وہاں سب نے اس چادر کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ تمام سردار جو ہے اس فیصلے سے راضی ہو گئے اور مکہ خون و خرابہ سے بچ گیا، جھگڑے اور تنازع سے بچ گیا، چونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کائنات کے لیے امن کے سفیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فتنہ اور فساد کی آگ بجھانے تشریف لائے ہیں۔ آپ بے گناہ لوگوں کے خون بہانے سے لوگوں کو باز رکھنے تشریف لائے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو رب ذوالجلال سے ملانے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے والے، لڑنے والے لوگوں کو شیر و شکر بنانے کے لیے لے کر آئے۔